لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطحي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا. صلوات. ارباب ولا کا مجمع ہے اور ہمیشہ کی طرح آپ اپنی جگہ کے اوپر تشریف فرما ہے. بہترین اشعار آپ ابھی ملاحظہ کر رہے تھے اور نقی صاحب ایسے کہتے ہیں کہ شعر ہے کہ کبھی کبھی خوف طاری ہو جاتا ہے کہ واقعاً کہیں شعر نہ ہو. بہت اچھے اشعار سنا رہے تھے. وہ الگ بات ہے کہ گرمی نے سب کو بدحال کر دیا ہے، لیکن حسین کی گرمی الگ ہے. پیغمبر کو یہ گرمی حسین کے آنے سے پہلے ہی سے محسوس ہو رہی تھی. شیعہ غیر شیعہ مسلمانوں کے بزرگ علماء نے حدیثیں نقل کی ہیں، بکثرت حدیثیں موجود ہیں. یہ مشہور حدیث بھی بلا تفریق مذہب و ملت ہے. جامع صغیر سیوطی مشہور جلال الدین سیوطی بہت مشہور عالم دین اہل سنت کے ہیں. بڑی کتابیں، بڑی پائے کی کتابیں ہیں عربی میں. ان کی ایک جامع صغیر کتاب ہے، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حسین منی و انا من حسین، کہ پیغمبر نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ نعرہ ہو جانا چاہیے ہر شیعہ ذہن، دل، دماغ اور زبان پر نعرہ ہونا چاہیے، حسین منی و انا من حسین، حسین منی و انا من حسین. جیسے نعرہ حیدری لگاتے ہیں ویسے ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں، سب نے نقل کیا ہے. اور آگے احب اللہ من احب حسین، پیغمبر کہتے ہیں اللہ، اب اس کو دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ پیغمبر خبر دے رہے ہیں اللہ محبت کرتا ہے اس سے جو حسین سے محبت کرتا ہے، یہ خبر ہے، یہ ایک الگ معنی ہے. اور ایک مرتبہ نہیں، پیغمبر کی دعا ہے اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت رکھے. اور اگر دعائیہ فقرہ ہے تو متفقہ طور پر سب کو یہ بات قبول ہے، معصوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور وہ بھی پیغمبر کی دعا جو سلالہ انبیاء ہے، خلاصہ انبیاء ہے، جوہر انبیاء ہے،
اسی کے اوپر دین کا اختتام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ غدیر میں آیت ہے. یہاں سوالات حاجیوں کا مجمع ہے. میں اس وقت اس موڈ میں آیا ہوں کہ کوشش کروں کہ کوئی ایک روایت کوئی حدیث بھی اپنی کتاب سے نہ پڑھوں تو ایسے کہ دونوں میں موجود ہو یا انہی کی کتاب میں موجود ہو. یہ آیت ہے، روایت نہیں ہے. تو اس کے لیے تو ثبوت دینے کی ضرورت ہی نہیں. غدیر میں یا ایھا الرسول بلغ نازل یہ آیت، اور اس آیت پہ ٹھہر نہیں گئے. اللہ میاں آگے بڑھے، کیا کہا اللہ میاں نے؟ الیوم اکملت. توجہ چاہوں گا، بات امام حسین کی ہے، اور امام حسین کی بات ان کے والد کی بات کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ سلسلہ ایک ہے. سلسلہ ایک ہے. غدیر میں پیغمبر ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. پیغمبر حج کرنے گئے تھے، گرمی کا موسم تھا، تھکے مادے لوگ آ رہے تھے. ابھی بابو بھی حج کر کے آ گئے ہیں، اور یہاں شبن صاحب زیارت کر کے آ گئے ہیں، اور بھی لوگ زیارت کر کے آ گئے ہیں. پوچھئے ذرا سا کہ عراق کا منظر کیا ہے گرمی میں. ہم تو جب گئے تھے 2019 میں، تو صبح 6 بجے سے ہی لو کے تھپیڑے چلنے لگتے تھے. 6 بجے صبح سے. 19 میں وہی آغاز تھا کورونا کا. اسی اس میں ہم گئے تھے. تقریباً ہو سکتا ہے کہ ذرا سا 18 ہو سکتا ہے 18، لیکن اسی اس میں ہم گئے تھے. تو یہ حالت تھی کہ گرمی اتنی شدید. اب عربستان عراق سے فرق کرتا ہے. عراق کی سرزمین عرب میں آتی ہے، مگر عراق کی سرزمین قدیم زمانے سے عربستان کی سرزمین میں سرسبز و شاداب علاقہ کہا جاتا تھا. اب آپ سمجھ لیجیے. لیکن سعودیہ عربیہ پوچھ لیجیے، ٹھوٹھے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، آنچ نکلتی. اور حج کے موسم میں، اور پیغمبر جب حج کے لیے گئے ہیں تو چونکہ آخری حج تھا اور یہ موبائل وغیرہ بھی نہیں تھا، پیغمبر کو بات پہنچانی تھی. پہلے سے اعلان کر دیا تھا آخر میں جا رہا ہوں حج کرنے، جس کو میرے ساتھ آنا ہو آ جائے. ابھی کچھ اس سے زیادہ نہیں پیغمبر کہہ رہے ہیں، میں حج کرنے جا رہا ہوں، جس کو آنا ہو آ جائے، جس کو آنا ہو آ جائے. پبلسٹی ہو رہی ہے، پیغمبر حج کرنے جا رہے ہیں، پیغمبر حج کرنے جا. ایک لفظ کا اضافہ ہے تاریخ میں، وہ کیا ہے؟ شاید ادھر سے آواز آئے اور میں اسے لبیک کہوں. بس سمجھداروں کے لیے کافی تھا. یعنی پیغمبر اپنی عمر کے ختم ہونے کی خبر بھی دے رہے تھے. اب جو جوش، ولولہ، ایمان، اسلام دلوں میں تھا وہ تو متلاطم ہو گیا. جن کو نہیں بھی جانا تھا وہ بھی تیار ہو گئے، اور نہ جانے کتنے لوگ. لہذا یہ تاریخ کہتی 1.25 لاکھ. اب آج نہ دیکھیے کہ آج آپ ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں کہ 10-20 ہزار لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اس زمانے میں آسان نہیں تھا. لاکھ آدمی نہیں، اگر 1000 آدمی جمع ہو جاتا تھا تو کہا جاتا تھا ہمارے ساتھ لوگ ہیں. بڑی اہمیت تھی. نہ یہ کہ مختلف علاقوں کے، مختلف ممالک کے لوگ پیغمبر کے ساتھ آ گئے، اور پیغمبر نے وہاں حج کیا بڑے پرامن طریقے سے. ساری باتیں گزر گئیں، اور پیغمبر حج کر کے اپنے ساتھیوں سمیت اپنی منزل کی طرف یعنی مدینے کی طرف جا رہے تھے. مدینے اور مکے کا فاصلہ تقریباً 500 کلومیٹر بتایا جاتا ہے. اب بابو انچی ٹیپ لے کے گئے ہوں گے تو بتائیں گے صحیح سے ہم کو. 450 کلومیٹر. سنیے تو 450 کلومیٹر اگر فاصلہ ہے تو ٹرین سے تو بھائی اچھا لگتا ہے، پلین سے تو اچھا لگتا ہے.
مگر 100 کلومیٹر بھی اگر اونٹ سے جانا پڑے، اما چھوڑیے، اسی دوپہر میں 2 بجے کی سروے سے کوئی کہے کہ بھیا پیدل بارہ بنکی نہیں بریٹھی چلے جاؤ، تو کہیں بھیا ذرا صبر کرو 5 بجنے دو، یہی تو کہے گا آدمی۔ کوئی جلدی تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں جلدی نہیں، کہہ رہے یہ کام تھا، کہہ رہے چلے نہیں ابھی نہیں جاؤں گا، دیکھ نہیں رہے آپ؟ تو آج ابھی آپ اس دھوپ میں جانے کے لیے تیار، اور وہ سفر کر کے گئے اور حج کر کے لوٹ رہے ہیں، غضب ہو گیا۔ سب کو گھروں تک پہنچ جانا چاہیے، مگر ادھر سے حکم یہ ہوا کہ پیغمبر انہیں روک لو، جانے مت دو۔ یہ بتائیے پیغمبر کو دشمنی تھی کیا؟ پیغمبر کو دشمنی نہیں تھی۔ کاش اگر انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دقت کر لے۔ ہاں، اب دلوں کے صفحات سے ایمان بھی دھیرے دھیرے جو ہے وہ نمک کی طرح کیا ہو رہا ہے؟ پگھل کے زائل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مجلس رسمی طور پر مجلس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں مجلس ہوتی ہے، لہذا اس تاریخ میں مجلس ہوگی۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ جذبہ نہیں ہے، برا نہ مانیے گا، ہم سب کی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ مجلس ہونا چاہیے۔ ذہن میں چل رہا یہ ہے کہ اگر ہم نے نہیں کیا تو خدا نخواستہ اس کا کچھ ریئیکشن ہوگا، اگر ہم نے نہیں کیا تو گویا گھر خاندان کی روایت ٹوٹے گی۔ معاف کیجیے گا، یہ ایمان نہیں ہے، یہ حسین سے محبت نہیں ہے۔ ہم کو تو نہیں سوچنا چاہیے، کم سے کم ہماری یہ فکر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو تو یوں سوچنا چاہیے کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں، لہذا ہماری تو ذمہ داری ہی ہے، چاہے ہوتی ہو نہ ہوتی ہو نئی مجلس ہوگی، اگر ہوتی آئی ہے تو بڑھ چڑھ کر کے ہوگی۔ تو پیغمبر کو کوئی دشمنی تھوڑی تھی، اہم موضوع تھا، یہ اس کو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اہم موضوع تھا۔ اے پیغمبر انہیں روکو، جانے مت دو۔ کہاں روکا؟ ایک ایسے موڑ پر روکا کہ جہاں سے راستے بہت سے لوگوں کے جدا ہوتے تھے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی جدا نہیں ہونا ہے، لہذا جو لوگ ابھی پیچھے تھے ان کا انتظار کیا گیا، جو لوگ آگے بڑھ گئے تھے انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی تو جا رہے تھے، کوئی حکم نہیں تھا، ان سے کہا پیچھے آؤ، سب ایک جگہ جمع ہو۔ دیکھیے ہم لوگ زیارتوں میں کیا پڑھتے ہیں، جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ آپ سے آ کے ملے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آپ تک پہنچیں۔ یہ زیارتوں میں فقرات ہیں اس قسم کے، یعنی یہ غدیر میں انتظار نہیں کیا گیا، بلایا نہیں گیا، بلکہ امامت کے نظریے کی بنیاد ڈالی گئی کہ پیغمبر کی جگہ خالی ہوگی تو امام ان کی جگہ بیٹھے گا۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام پر تمہاری موت آئے اور تمہاری جنت پکی ہو تو نبوت کے فوراً بعد امامت کو ہونا چاہیے، کوئی خلا نہ ہو، بلا فصل ہو۔ آگے سب، اب ظاہر ہے چیمیں گوئیاں تو ہوں گی، کیا بات ہے کیا بات ہے، کیوں پیغمبر نے روک لیا، کیوں بلا لیا، ہم تو وہاں چلے گئے تھے، ان کا میں تو وہاں چلا گیا تھا۔ اس میں کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو پہلے کبھی بھاگ کے گئے ہوں گے، انہوں نے بتایا ہوگا، ہے نا، تصویر تو ہے نا سب کے پاس بات۔ اب انتظار ہے،
پیغمبر کیا کرنا چاہتے ہیں. آؤ چلو ممبر بناؤ. لیجئے صاحب، ممبر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. سنیے، توجہ چاہوں گا میں آپ کی. ممبر کی اس میدان میں کوئی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ ممبر کیوں بنایا جاتا ہے؟ پہلے اس پہ ذرا سے توجہ کر لیجیے. تاکہ بات کو پہنچایا جا سکے، تاکہ نیچے بیٹھے ہوئے لوگ، نشیب میں رہنے والے لوگ سن سکیں، دیکھ سکیں. اونٹ کس ممبر سے کم ہے؟ توجہ چاہوں گا. اونٹ اب بیٹھ بھی جائے تب بھی اونچا ہے، تو پیغمبر کا نہیں. پیغمبر ہے، فصیح و بلیغ ہے. مجمع اگر 150 کا ہوتا تو بات صحیح تھی. توجہ چاہوں گا میں آپ کی. مجمع اگر 150 کا ہوتا تو بیٹھے ہوئے اونٹ پر ہی پیغمبر کھڑے ہو جاتے اور پیغام پہنچاتے. مگر جب کہا یہ جا رہا ہے کہ مجمع 1,00,000 کا ہے، 1,25,00,000 کا ہے، تو اب بات پہنچانا آسان نہیں. ادھر معجزے سے کام نہیں لینا ہے. کوئی معجزہ نہیں ہونے والا ہے. اسی دنیا کی بات کر رہا ہوں، خیالات میں ادھر نہ جائیے گا. اسی دنیا کی بات، معجزہ نہیں ہوگا. پیغمبر کوئی معجزہ نہیں کریں گے. یہ ہماری قوم معجزے کے پیچھے بھاگی چلی جا رہی ہے. جگہ جگہ معجزہ ہے، معجزہ ہے، معجزہ. دیکھو تو معجزہ خود بنا رہے ہیں، خود ہی بگاڑ رہے ہیں، خود ہی بنا رہے ہیں، خود ہی بگاڑ رہے ہیں، خود ہی بگاڑ رہے ہیں، خود ہی بنا رہے ہیں. خود کو پتہ نہیں معجزہ کیا ہے اور قوم کو بدنام کرتے ہیں. پیغمبر کو معجزے سے کام لینا چاہیے تھا. ایک پھونک مارتے بارش ہونے لگتی، ایک پھونک مارتے شامیانہ گڑ جاتا، ایک پھونک مارتے ہوائیں چلنے لگتی. مگر کچھ نہیں. پیغمبر بھی اتنے ہی پریشان ہیں دھوپ سے، اصحاب بھی اتنے ہی پریشان ہیں. وہی چلچلاتی دھوپ، ویسے ہی 3 دن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہو تو سب سے پہلے رہبر سختی اٹھاتا ہے، بعد میں عوام سختی اٹھاتے ہیں. توجہ چاہوں گا میں آپ کی. یہ نہیں ہے دنیا کے لیڈروں کی طرح سے کہ جب پیسہ ملے تو خاندان بھر وہاں صف میں لگے ہوئے ہیں، اور جب جان کی باری آئے تو پبلک کو آگے کر دو اور خود پتہ چلا لندن گئے، کشمیر میں ہیں، نیپال میں ہیں. ٹھنڈی جگہوں کا نام لیجئے. اور تک پتہ چلے کہ گرمی کم ہوئی. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. واقعاً ذاکر بھائی اگر مجمع میں نہ ہوں تو سناٹا رہتا ہے، اور پیچھے جا کے ایک دم بیٹھے ہیں تاکہ پوری طرح مجمع کو کنٹرول کر سکیں. بیچ میں اگر بیٹھتے تو گویا قلب میں تھے، تو پیچھے والے اور آگے والے سب مضبوط ہوتے. ایک مطلب صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جتنی زحمت اصحاب اٹھا رہے ہیں اتنی ہی زحمت پیغمبر اٹھا رہے ہیں. میں بہت سے نکات کھول رہا ہوں جو عموماً توجہ جس کی طرف نہیں ہوتی. اب ممبر کس چیز کا؟ یہ بھی عجیب بے ڈھنگی چیز ہے. ممبر عموماً بنتا ہے، آپ دیکھ لیجئے، آپ کے یہاں بھی ممبر بنے ہوئے ہیں اور اطراف میں بعض جگہ واقعاً ممبر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. یہ بڑھی لوگ اپنی کارستانیاں دکھاتے، بہت شاندار پٹرے رکھ کر کے، اور اس کے اوپر کام اور تمام چیزیں، اور کوئی 3 پٹریوں کا ہے تو کوئی 5 عرشے کا ہے، یہ تمام ہوتا ہے نا. تو مجمع کے اعتبار سے بنایا جاتا ہے. اب اس میں نکتے بازی نہیں ہونا چاہیے.
اب مجھے نہیں معلوم بھائی، صداقت سے کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ، اور نہ تاریخ میں ہے لکھا ہوا کہ وہ کئے عرشے کا تھا۔ اتنا ہے پالان شتر کا ممبر بنایا، اور یہ اپنی جگہ بھی ایک نمائش کی چیز ہے کہ اتنا ہنر اصحاب میں تھا کہ اونٹ کے پالان کو آپ نے دیکھا ہوگا، اونٹ کے پالان کو کس سلیقے سے رکھا ہوگا۔ بعض خواتین بڑی سلیقے کی ہوتی ہیں، واقعاً اصحاب بھی پیغمبر کے بڑے سلیقے کے تھے، مگر کچھ کو پتہ نہیں تھا کہ ممبر کیوں بن رہا ہے، اسی لیے کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، سیاست نہیں ہونے پائی، اور یہ پیغمبر نے آخر تک راز میں رکھا۔ توجہ چاہوں گا، یہ آیت کہہ رہی ہے واللہ یعصمک من الناس، پیغمبر کو ڈر تھا علی کی ولایت کے اعلان کے سلسلے میں۔ پہلے بھی بار بار پیغمبر سے یہ کہا گیا تھا پہنچا دیجئے پہنچا دیجئے، لہذا ہے اسی حج کے دوران میدان عرفات میں دیگر جگہوں کے اوپر جبریل نازل ہو رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے، اور پیغمبر مجمع کا منہ دیکھ رہے تھے، لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ ابھی اگر ہم نے علی کا نام لیا، یہ دیکھیں اس سماج کی مشکل تھی، پیغمبر کی مشکل نہیں ہے، یہ نہ تصور ہو۔ اور میں تاکید کر رہا ہوں، اسی سماج میں پیغمبر رہتا ہے، اسی سماج میں امام رہتا ہے، اور اسی سماج میں اسے کام کرنا ہے۔ کوئی معجزہ نہیں کر سکتا جب تک اس کی اجازت نہ ہو۔ پھر میں دہرا دوں تو جب نبی یا امام موجود ہو اور جب تک اجازت نہ ہو کہ معجزہ ہو تو معجزہ نہیں ہوتا، تو جب نبی اور امام موجود ہی نہ ہو تو معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ممبر تیار ہو گیا، صحرا میں تاریخ کہتی ہے ایک درخت تھا یا کچھ جھاڑیاں تھیں اور ایک تالاب تھا۔ عربی میں پانی کے تالاب کو بھی غدیر کہا جاتا ہے، تو وہ تو پہلے سے تھا، پیغمبر آئے تو نہیں بنا، پہلے سے تھا۔ توجہ چاہوں گا، اسی راستے سے پہلے بھی لوگ آتے جاتے تھے، مگر کبھی غدیر کا نام نہیں آیا۔ اب معلوم ہوا کبھی کبھی خاص واقعہ بھی کسی جگہ کی شہرت کا سبب بنتا ہے۔ تو اب آپ بھی مانیے کربلا کو کوئی نہیں جانتا تھا، اگر حسین قتل نہ ہوتے، حسین کی شہادت نے کربلا کو کربلا بنا دیا۔ اور پھر سنیے، حسین کی محبت دلوں میں اگر نہ آئی ہوتی تو آپ کربلائی نہ کہلاتے، حسینی نہ کہلاتے۔ یہ آپ شکر کیجئے، اگر حسین کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہوتی تو آج ہم نہ فرش عزا پہ ہوتے نہ حسینی کہلاتے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ دنیا میں جہاں بھی جائے ہم حسین کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ مجلس میں کمی نہیں ہونا چاہیے، اہتمام عزا میں کمی نہیں ہونا چاہیے، مجلس ویسے ہی بڑھ چڑھ کے ہونا چاہیے۔ ہمارے بڑے بزرگوں نے یہ بات کہی ہے، یہ بعض لوگ جب مجلس ہوتی ہے اور کہیں فضول خرچی نہیں ہے، اسراف نہیں ہے اور حصہ بٹ رہا ہے یا انتظامات ہیں، دیگر انتظامات ہیں، سبیل ہے تمام، تو بولو یہ پیسہ کسی بیوہ کے لیے خرچ ہو جاتا ہے، بڑے یتیم کے لیے خرچ ہو جاتا ہے،
اچھا عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، اس صبح جو میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ اگر اپنے لوگ نہ کہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں تو ذرا سمجھ میں بھی آتا ہے کہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کس کی بات ہے، اس کی ہسٹری نہیں معلوم، تو بھائی جاہل ہے تو اس کو بتا دیا جائے گا، تو اگر سمجھدار ہوگا سمجھ میں آ جائے گی بات تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر رسول کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں اور ان کو یہ یاد آئے، ارے اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں یہ لوگ اور اتنا یہ کر دیتے ہیں اور وہ کر دیتے ہیں، ارے ایک یونیورسٹی بنا دیتے، ایک یتیم خانہ بنا دیتے۔ یتیم خانے کے لیے پیسہ الگ ہے، یونیورسٹی کے لیے پیسہ الگ ہے، اس سے کاٹ کے ضرورت نہیں ہے۔ سنیے مسئلہ، سنیے، یاد رکھیے گا، ہر انسان کے لیے ایک گھر ضروری ہے کہ جس میں وہ رہے۔ اب مان لیجئے اس نے کسی سے قرض لے لیا، آج کی دنیا میں گفتگو کر رہا ہوں، بینکنگ نظام بہت پھیلتا جا رہا ہے، اسلام کا سسٹم سمجھیے، اسلام کا لون، ہزاروں لون، ہر قسم کے لون، سیاست بدل گئی۔ آج سے 20 سال پہلے لون لینے کے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی، لون نہیں ملتے تھے۔ کیوں اب لون، اتنے لون، ہر چیز پہ لون؟ اس لیے کہ دنیا کی سیاست میں ایک اور تبدیلی آئی کہ لوگوں سے کسی صورت سے بھی پیسہ جمع کرو اور جو جمع کرو اسی کو خرچ کرو، تمہاری جیب سے کچھ جانے والا نہیں، ادھر سود پر سود، تو ہر چیز پر اب لون۔ اس کو سمجھیے گا آپ، ہاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی جگہ لون صحیح نہیں ہے، کچھ جگہوں کے اوپر ہے، وہ جو اس کے ایکسپرٹ ہیں ان سے ملیے اور ان سے بات کیجیے، تب وہ آپ کو بتائیں گے اسلام کیا کہتا ہے۔ ایک گھر ضروری ہے آدمی کے لیے کہ جس میں وہ رہے، عزت سے، سر چھپانے کی جگہ ہو۔ مان لیجیے آپ نے قرض لے لیا ہے، قرض کی ادائیگی واجب ہے اور آپ گھر بیچے بغیر قرض نہیں دے سکتے۔ سوال مجمع سے، کیا گھر بیچنا واجب ہے تاکہ دوسرا واجب ادا ہو جو قرض ہے؟ جواب بتائیے، واجب ہے؟ نہیں، کتنا ہی مقروض کیوں نہ ہو جائیں، لیکن یہ گھر آپ کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کی ناموس کے لیے ضروری ہے۔ گھر بیچ کر کے قرض ادا نہیں ہوگا۔ توجہ چاہوں گا بھائی، اسی مثال سے میں سمجھانا چاہتا ہوں عزاداری حسین کی۔ یاد رکھیے، اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان باقی رہیں، دین پر مریں، اسلام ہمارا صحیح و سالم ہو، تو اس پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے، یہ واجب ہے۔ اس واجب کو کاٹ کے دوسرے واجب کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ غلطی نہ کیجئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر ہماری حیثیت مثلاً 1000 روپے کی ہے تو میں جا کر کے قرض لے کر کے 10,000 کا، نہیں، امام حسین علیہ السلام کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ میرے عزیزو سمجھیے فلسفہ مجلس کا، اصل یہ ہے کہ فرش عزا بچھائی جائے، ذاکر منبر پر آئے اور وہ کچھ الفاظ بیان کرے، بولنے والا سننے والا دونوں ثواب اٹھائیں، اس لیے کہ نشر دین کا سبب ہے۔ تو اب غدیر، تالاب، پانی اور کچھ جھاڑیاں، بقیہ چٹیل میدان، کیا حکم ہے، کیا پیغمبر کو کہا گیا ہے؟ دیکھیے آج جوان مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اب برادران اسلامی میں بھی ایسے خطبہ پیدا ہو گئے ہیں جو مجمع میں خطاب کر کے جرأت سے کہنے لگے ہیں، ہمارے، یہ بڑے دل گردے کی بات ہے، یہ ہمارے علماء نے
ہمارے لوگوں سے خیانت کی، یہ آپ کی کامیابی ہے، یہ فرش اعضا کی کامیابی ہے۔ آپ نے دیکھا وقت لگا، گھبرائیے مت، وقت لگا، حسین حسین کہتے ہوئے مجلسیں ہوتے اور بدعتوں کے اعتراضات سنتے سنتے جواب دیتے تھے، وقت لگا، مگر کامیاب ہمیشہ حق ہی ہوتا ہے، باطل۔ یہ بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ عام لوگ نہیں ہیں جو اپنی قوم میں عزت رکھتے ہیں، وقار رکھتے ہیں، پڑھے لکھے مانے جاتے ہیں، صحائے ستہ پر جن کی نظر ہے، قرآن مجید کے حافظ ہیں، وہ جب منبر پر، اپنے منبر پر آنے کے بعد اپنے لوگوں سے کہیں کہ ہماری قوم کے ساتھ ہمارے علماء نے خیانت کی ہے، تو فقط حسین کے سلسلے سے نہیں، ارے میں غدیر سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، فقط حسین کے سلسلے سے نہیں، دین کے سلسلے سے، اس لیے کہ جو آیت غدیر میں اتری ہے اس نے کہا آج دین کو کامل کر دیا۔ تو اب پتہ چلا یہ مجلس حسین کمال دین کا پتہ دیتی ہے، ناقص دین دنیا میں رہا مگر کامل نہ ملا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بہت وقت لگے گا، اور اس سے کبھی اہل حق گھبراتے نہیں۔ اہل حق کا کام یہ ہے، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا پروردگار ہے، کہہ کے رک نہیں گئے، اس پر قائم رہے زندگی بھر کہ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، دنیا والے نہیں، دولت والے نہیں، پیسہ کوڑی نہیں، اور کوئی چیز نہیں۔ تو کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، انہی لوگوں کو اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، کوئی قید قرآن مجید میں نہیں ہے ملائکہ نازل ہوں گے قیامت میں، بلکہ تتنزلوں کا مطلب یہ ہے کانٹینیو، استمرار، مسلسل انہی لوگوں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ یقین کریں ایمان کی دولت ہمیں یہاں سے ملتی ہے جب ہم کربلا کے منظر نامے کو دیکھتے ہیں اور ایک ایک شہید کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر آخر تک قائم رہے، تب شہادت کی منزل میں پہنچے اور ملائکہ کربلا میں ان کے اوپر نازل ہوئے۔ اور جو بھی ایسا کرے گا وہ کہے گا، قرآن کہتا ہے ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اب ہمیں یقین ہو یقین نہ ہو، ایمان ہو ایمان نہ ہو، ہم نے قرآن مجید کی بات کہی، قرآن مجید تو یہی کہتا ہے، اور خالی یہی نہیں کہتا کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، بیکار میں تھوڑی ملائکہ آتے ہیں۔ آدمی بیکار ہو سکتا ہے، ملائکہ بیکار نہیں ہوتے، معصوم بیکار نہیں ہوتے۔ کہتے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب نہ تمہارے لیے خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ پوری زندگی میں انسان ہر جگہ خوف اور ڈر کی زندگی گزارتا ہے، پیسہ کم نہ ہو جائے خرچ کیسے پورا ہوگا، راستے میں کوئی دشمن نہ مل جائے جان نہ کہیں چلی جائے، زندگی بھر خوف کی زندگی گزارتا ہے، عمر بتا دیتا ہے۔ اور ملائکہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ایمان لے آئے ہو تو اب ملائکہ تمہارے لیے بشارت لے کر کے آتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں؟ اس لیے کہ تم نے دین ان سے لیا جو وارث دین تھے۔ وارث دین کون ہے؟ رسول، اور رسول کے بعد ائمہ اہل بیت۔ اب اسے ڈنکے کی چوٹ پر کہنے کی ضرورت ہے تاکہ جو لوگ اندھیرے میں ہیں
وہ یہ بعد میں نہ کہیں کہ ہاں ہم جاتے تھے ادھر سے آپ کی طرف سے کچھ سنائی دیتا تھا. کیا سنائی دیتا تھا ہم اسے بتانا چاہتے ہیں تاکہ حجت تمام ہو سکے. بس اتنی سی بات مجھے کہنی تھی کہ امامت کا اہتمام پیغمبر کے ذریعے اسی سلسلے کی ایک کڑی امام حسین ہے، بہت جلدی جس کے لیے پیغمبر نے کہا پہچنوایا. اس زمانے میں پہچنوایا جب پیغمبر کے صحابی موجود تھے، تابعین موجود تھے، مدینہ تھا، اور مختلف انداز سے مختلف جگہوں پر. بس میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے آپ کو جب اپنے بچے پہ پیار آتا ہے تو کہاں پیار کرتے ہیں؟ بہت زیادہ آپ نے پیشانی چوم لی، گال چوم لیا، یہی تو کرتے ہیں. گلا تو نہیں چومتے نا، کبھی گلا نہیں چومتا کوئی. توجہ چاہوں گا، قسم خدا کی توجہ کی ضرورت ہے. میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ بات پہنچے. غور نہیں کیا جاتا. پیغمبر کو ضرورت ہی نہیں تھی، گلا چومنے کی ضرورت نہیں تھی. اچھا بہت پیار تھا تو گھر میں تھے چوم لیتے، مجمع میں گلا کیوں چوما آپ نے؟ مقصد تھا تاکہ دنیا پہچانے. اگر کوئی خطا کرنا چاہتا ہے تو ابھی سے اپنے کو سمیٹ لے. امام حسین کو امام انسانیت کہا جاتا ہے. میں پڑھتا رہتا ہوں، مطالعہ کرتا رہتا ہوں. آج پھر نگاہ سے میرے عجیب چیز گزری. دیکھیے باپ اور بیٹے میں کتنی شباہت پائی جاتی ہے، نانا اور نواسے میں کتنی شباہت پائی جاتی ہے. نانا کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ رحمت تھے نا، سراپا پیغمبر محبت تھے نا. کربلا تو معرکہ حق و باطل جنگ میں انتقامی جذبہ. آدمی انتقام لینے آتا ہے تو حد سے اپنے امام کو پہچانیے. خدا کی قسم کربلا اور اہل بیت سے ہٹ کر کے آپ کو یہ آئیڈیل، یہ نمونہ انسانیت کا کہیں نہیں ملے گا. جنگ ہو رہی ہے، آخر میں امام جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. جس کا بھائی مارا جا چکا ہے، جس کا بیٹا مارا جا چکا ہے، جس کا بھتیجا مارا جا چکا ہے، خود زخموں سے چور ہیں، دشمن ہے بنی تمیم کا. تمیم ایک گھرانہ ہے، اس خاندان سے ہے. لڑنے کے لیے امام کے سامنے آیا، تلوار چلائی، امام نے تلوار کو روکا، اور ایک مرتبہ امام نے وار کیا اور پیر کٹ کے گر گیا. دشمن امام کو مارنے آیا ہے اور امام نے اپنا ڈیفنس کیا، دفاع کیا. اور امام نے جب اس کے دفاع میں تلوار چلائی تو اس ظالم کا پیر کٹ کے گر گیا اور زمین پر اسی طرح سے لوٹنے لگا. امام سرہانے کھڑے ہیں اور امام کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا خواہش ہے تمہاری؟ قسم خدا کی. اس نے کہا فقط میرے قبیلے والوں کو آپ آواز دے دیجئے، مجھے یہاں سے لے جائیں. اللہ اکبر. جب جنگ ہوتی ہے تو عام طور سے جب 2 بدو جنگ ہوتی ہے تو وہی 2 لوگ رہتے ہیں، سب فرار کر جاتے ہیں، نزدیک نہیں ہوتے. امام نے آواز دی. اللہ اکبر. قسم خدا کی. ملائیے، یہ صفتیں کہاں ملیں گی؟ کیوں کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے؟ کیوں ہم کہتے ہیں دین یہاں سے لو؟ اس لیے کہ حقیقی معنوں میں یہیں سے دین ملتا ہے. امام نے دشمن کو آواز دی، قبیلے تمیم کو، یہ تمہارا ہے، تم اسے لے جاؤ. امام نے چھوڑ دیا. اس قدر کنٹرول تھا. ہائے اللہ، افسوس. یہی امام ایک مرتبہ نشیب میں
ایسے غائب ہوا کہ جیسے سیاہ بادلوں میں مکمل چاند چھپ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ بہن نے بھائی کو ڈھونڈنا شروع کیا، گھبرا کے ایک مرتبہ آواز دی، ارے میرا بھائی کہاں ہے؟ روایتوں میں ہے کہ ایک ٹیلا تھا، اس ٹیلے پر آ گئیں اور وہاں سے اپنے بھائی کو گھبرا کر کے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماجایا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا بات ہوئی؟ کچھ نہیں، بس عجیب منظر تھا، عجیب منظر تھا۔ ایک نشیب اور اس میں ہمارا امام زخمی پڑا ہوا تھا۔ ارے مجھے تاب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام نے جیسے بوجھ سا محسوس کیا، زخموں کے باوجود آنکھیں کھول دی۔ ارے بتا تو کون ہے؟ پس پردہ میری مائیں اور بہنیں بھی مجلس کو سن رہی ہیں۔ اللہ 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 اللہ، یہ منظر کوئی بہن نہ دیکھے، عجیب منظر ہے۔ ایک مرتبہ امام نے جب سنگینی محسوس کی، کہا کون ہے؟ اس نے کہا میں شمر ہوں۔ بس جیسے ہی شمر کا نام سنا، امام نے ایک جملہ کہا، تجھے پتا ہے تو کتنی عظیم جگہ بیٹھا ہوا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے کہ جسے میرے نانا رسول خدا بوسہ لیا کرتے تھے، کبھی اپنا سینہ میرے سینے سے ملاتے تھے۔ حسین زخم بھول گئے اور اس کے بعد دین کے کمال کو پہنچانا ہے، بتانا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر تو شمر ہے تو ذرا اپنے چہرے سے نقاب الٹ دے۔ اس ظالم نے نقاب الٹ دی۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ حسین نے دیکھا، دیکھتے ہی سب کچھ بھول گئے، مسکرائے۔ میں نے زحمت تمام کر دی، مسکرائے۔ میرے آقا مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ کہا اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے نانا نے خبر دی تھی۔ ارے میرے نانا کی بات سچی ہو گئی۔ اے عزادارو، حسین پر رو لو، اس لیے کہ سچے معصوم امام کا ماتم ہے۔ ایسا امام دنیا میں تمہیں کہیں نہ ملے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد، ہماری ان مجلسوں کو قبول فرما لے۔ پروردگارہ ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ دے دے۔ پروردگارہ ہم میں جو بیمار ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ پروردگارہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ پروردگارہ ہمارے جوانوں میں علم و عمل کا جذبہ پیدا کر دے، ہمارے بزرگوں میں وقار پیدا کر دے، ہماری عورتوں میں عفت و پاک دامنی پیدا کر دے۔ پروردگارہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت اور ایک ہاتھ میں دامن قرآن، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا امام ہماری شفاعت کے لیے ہماری قبر میں حاضر ہو جیسا کہ وعدہ کیا گیا ہے۔ پروردگارہ ہمارے ان مجالس کو، ہماری ان کوششوں کو شب اول قبر کے لیے مہیا فرما دے۔ جو لوگ گزر گئے پروردگارہ ان کی مغفرت فرما۔ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھ۔ ہمارے امام کو ہم سے ملا دے اور ہمارے رفتار و کردار سے راضی و خوشنود کر دے۔ ماتم حسین۔